پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بہت ساری چیزیں بیک وقت چل رہی ہیں. کہیں اپوزیشن کا الائنس بن رہا ہے, اسٹیئرنگ کمیٹی وجود میں آ رہی ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب اس کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں, یعنی اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی جانب ایک اور قدم آگے بڑھا ہے. تو اپوزیشن کی اس سے ہوپس بن گئی ہیں کہ شاید اب اس سے کوئی ایک یونائٹڈ ایفرٹ ہو سکے گی حکومت کے خلاف. دوسری طرف عدالتوں کے معاملات ابھی بھی اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. کئی معاملات عدالت میں ہیں, خطوط لکھے گئے ہیں, خود پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی طرف سے خط لکھا گیا, اس کے حوالے سے جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کل اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا تھا. جو ریپرزنٹیشن دائر کی گئی تھی اس پر بھی ایک سوال موجود ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا یہ جو سوال تھا جس کا جواب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے مل گیا, کیا وہ سپریم کورٹ میں جائے گا یا یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے, دب گیا ہے. پھر سیاسی افق پر دیکھیں تو اپنی تمام جماعتوں کے اپنے مسائل چل رہے ہیں, جس میں سے پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے. شیر افضل مروت کے حوالے سے آج خبریں ہیں کہ ان کو پارٹی سے نکال دینے کی, باقاعدہ طور پر نکال دینے کی جو ہے وہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ اس حوالے سے عمران خان نے ہدایات دی ہیں. اسی طرح سے سینیٹر صاحب جو ہیں جو خیبر پختونخوا میں اطلاعات کے مشیر ہیں ان کو ہٹانے کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئی ہیں. تو بہت کچھ ہو رہا ہے. آئی ایم ایف کا وفد چیف جسٹس سے ملا ہے, اس پر ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے. بیرسٹر گوہر سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل کوئی روٹین کی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف پارٹی کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی انہونی چیز ہے اور یہ تو بڑے سوالات اٹھتے ہیں اس سے. پھر تنخواہوں کو لے کر ایک مسئلہ ہے کہ ایم این ایز کی جو تنخواہیں ہیں وہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے, اس پہ بڑھنی چاہیے تھی یا نہیں بڑھنی چاہیے تھی. کچھ نام سامنے آ گئے ہیں, کوئی 60-70 نام کے جنہوں نے سفارش کی تھی تنخواہیں بڑھنی چاہیے, لیکن اب پی ٹی آئی موقف لے رہی ہے کہ تنخواہیں تو نہیں بڑھنی چاہیے. تو ان تمام چیزوں میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں, جے یو آئی کے رہنما ہیں, سینیٹر ہیں. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, خوش آمدید. عمیر نیل صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں, ایم این اے ہیں, پی ٹی آئی کے رہنما. بہت شکریہ عمیر صاحب. شیلا رضا صاحبہ ایم این اے ہیں, پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید. یہ جو معاملہ ہے چیف جسٹس سے آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات کا, یہیں سے ذرا شروع کر لیتے ہیں. اور اس سلسلے میں بیرسٹر گوہر صاحب سے سوال ہوا کہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ یہ بڑی معمول کی بات ہے. ذرا سنیے بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا جواب دیا. میں جو سو پا رہا ہے وہ چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے اور میرا خیال ہے یہ ایک روٹین پروسیس ہے جو یہ ملتے ہیں اور اس کے بنا پہ اپنا رپورٹ تیار کرتے ہیں. تو یہ کئی سارے آبزرویشنس والے ایسے باڈیز ہیں جو کرتے ہیں, تو روٹین پروسیس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تو میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی انیوژول ہے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں روٹین پروسیس ہے, پہلے بھی ہوتا ہے. کل بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے شو میں موجود تھے, تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا اور یہ بڑا میننگ فل ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کی اس پر اوپینین کیا ہے؟ یہ حیران کن ہے آئی ایم ایف کے وفد کا چیف جسٹس سے ملاقات کرنا, ججز کے اپوائنٹمنٹ پر سوال کرنا, جوڈیشل کمیشن کے ممبر سے ملنا, یا یہ روٹین کی بات ہے؟ نہیں, قطعاً روٹین کی بات نہیں ہے. اور میری جو نالج ہے اس کے مطابق یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی غیر ملکی مالیاتی ادارے کے سربراہ نے ہمارے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہو. ظاہر ہے وہ ملاقات ایسی تو نہیں ہوگی, اس کو جو ہے ہمارے عدالتی نظام پہ کوئی تحفظات ہوں گے, اس کے حوالے سے اس کے کوئی سوالات ہوں گے. تو جو کچھ ہوا وہ درست نہیں ہوا, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ایون ہمارا ایگزیکٹو بھی جو ہے وہ عدالتی عملے سے یا ججز سے نہیں مل سکتا. بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہو تو بھی اس میں جو ہے برج کا کردار جو ہے ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل وہ ادا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوا کرتا, اور ایسا جو ہوا ہے وہ درست نہیں ہوا. آپ کے خیال میں کامران صاحب چیف جسٹس کو ریفیوز کر دینا چاہیے تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے, یا پھر ان پر بائنڈنگ تھی کہ اگر فائنانس ڈویژن نے کہا ہے تو ان کو ملنا ہی تھا؟ ان کو معذرت کرنی چاہیے تھی کہ یہ عدالتوں کے لیے, عدالت کے ججوں کے لیے جو ہے نا یہ غیر مناسب بات ہے. اور فائنانس ڈویژن نے جو کچھ کیا ہے ان کو بیچاروں کو تو شاید بیسک نالج بھی نہیں ہے. بات یہ کہ میں اگر وکیل ہوں تو میں نے اگر چیف جسٹس کو کچھ کہنا ہو, خط لکھنا ہو, تو میں رجسٹرار کو خط لکھوں گا, نہ کہ میں جو ہے وہ چیف جسٹس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کروں گا. یہ میرا بھی پریروگیٹو نہیں ہے کہ میں چیف جسٹس کو ایڈریس کروں. اور یہ فائنانس ڈویژن جو ہے نا جس طرح سے کر رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کو ہوا کیا ہے اور یہ کیوں جو ہے نا ملک کی عزت کو خراب کر رہے ہیں. تو کامران صاحب, اس میں حرجی کیا ہے, مذائقہ کیا ہے, اور آپ کو کیا یعنی اس سے کیا میننگ کنوے ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں چیف جسٹس کو تو نہیں ملنا چاہیے تھا؟ آپ کو شاید پرانے چیف جسٹس کے حوالے سے جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ہو یا آپ کی یادداشت میں ہو
کہ جب وہ کوئی اپنا ایگزیکٹو سے کوئی شخص ملنا چاہتا تھا تو وہ اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا کرتے تھے. تو وہ لوگ ہمارے عدالتی نظام کو گیج کرنے آئے ہیں جو قرضہ دیتے ہیں, اور قرضہ دینے کے بعد اس قرضے کی واپسی کو جو ہے نا, اس کی ایشورنس جو ہے نا, وہ اس عدالتی نظام کو سے چاہتے ہیں. تو کیا جب کوئی شخص ڈائریکٹلی یا کوئی ادارہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فریق ہو تو اس کو چیف صاحب کے پاس جانا چاہیے. چیف صاحب یا عدالتی ججز جو ہے ایٹ دی موسٹ بار ایسوسیشنوں کے سے ملتے ہیں, وکلا سے ملتے ہیں, کیونکہ ان کا آپس میں کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہوا کرتا. وہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنے میں ان کو اسسٹ کرتے ہیں. جو کچھ ہوا ہے درست نہیں ہوا. اور آپ کے خیال میں کامران صاحب یہ جو سوال آئی ایم ایف کے ذہن میں اٹھا ہے کہ وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بارے میں جانچیں یا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں سوال کریں, اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہوگی؟ اس کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کمپرومائز ہو گئی ہے. ہمارے بارے میں بہت سے سوال اٹھ چکے ہیں اور دنیا بھر کے لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات اٹھ گئے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو, یہ نہ ہو کہ اس کا قرضہ کیسے واپس ہوگا, تو آپ کو اس سے ملاقات کی کوئی ضرورت پیش آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عدالتی نظام سے متعلق جو ہے وہ سوالات اٹھے ہوئے ہیں, اور ہم کو بجائے اس سے ملاقات کرتے ہم نظام کی بہتری کے لیے کوشش کرتے. ہمارے ہاں جو معاملات جو باہر جا رہے ہیں کمروں سے, اور اس میں جو اس کا تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ ہمارے یہاں ڈویژنز ہیں, وہ نہیں ہونی چاہیے. ہم کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ وقت ہم کو کہیں اور لگانا چاہیے, نہ کہ ہم کو یہ آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات میں صرف کرنا. اور کامران صاحب, یہ عدالتی نظام پر اٹھنے والے سوالات کی بڑی وجہ 26ویں ترمیم ہے, صحیح یا غلط؟ ایسا نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, یہ بڑا آسان سا مذاق سب نے بنا لیا کہ جو الزام دینا ہے 26 امینڈمنٹ کو دینا ہے. کیا اس سے پہلے جو ہے عدالتی نظام جو ہے وہ بہت اعلیٰ تھا؟ کیا وہ اسی جگہ پہ نہیں تھا, 140 کے آس پاس نہیں تھا دنیا کی رینکنگ میں؟ اگر 19-20 کا اگر اس 100 دنوں میں کوئی فرق پڑ گیا ہو تو مجھے نہیں پتا. آپ ذرا اس رینکنگ کو بھی دیکھ لیجیے, آج کی رینکنگ کو بھی دیکھ لیجیے. 26 امینڈمنٹ کو آپ وہ نہیں خالی ایکیوز کر سکتے. 26 امینڈمنٹ جو ہے نا, وہ ہم نے جو ہے نا آسان طریقہ ہدف بنایا ہوا ہے. وہ لوگ بھی 26 امینڈمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں جنہوں نے پڑھا نہیں ہے, وہ لوگ بھی تنقید کرتے ہیں جو اس کا حصہ جنہوں نے اس میں کوآپریٹ کیا. جی بالکل صحیح ہے. یعنی آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, یقیناً پی ٹی آئی نے اس پر بھی بات نہیں. بات یہ کہ وہ بھی تنقید کرتے ہیں جہاں جب وہ جو ہر معاملے میں جو ہے نا شریک سفر تھے. بعد میں بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. اب اس میں عمیر صاحب 2-3 چیزیں بتا دیجئے. ایک تو آپ اپنے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ معمول کی باتیں ہوتی رہتی ہیں پہلے, حالانکہ کسی کے حافظے میں نہیں ہے کہ پہلے ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ ملاقات کون سی؟ جج چیف جسٹس سے آئی ایم ایف کے وفد کی ملاقات. یہ تو دیکھیں نا, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والی بگننگ ہے. دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے. دیکھیں ایک لینڈر کا کیا کام ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان سے ملے. اگر ریفارمز کے حوالے سے اگر ان کے کوئی کنسرنز ہیں تو لا اینڈ جسٹس کمیشن آلریڈی ایک ادارہ موجود ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ریفارم سجیسٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق قانون سازی ہوتی ہے. ایٹ بیسٹ ملنا بھی ہوتا تو اس کمیشن سے رابطہ کیا جا سکتا تھا. یہ تو دیکھیں کہ آپ فلور آف دا ہاؤس پہ فائنانس منسٹر کی بجٹ ٹائم کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہمیں یہ بجٹ آئی ایم ایف نے دیا, ہم مجبور ہیں. دیکھیں جب آپ اتنے مجبور ہو جائیں, جب آپ اپنے ہاتھ اتنے باندھ دیں, آپ نے انہیں کلوزز آج تک پارلیمان کے ساتھ نہیں شیئر کی کہ آپ نے اس میں ایگری کیا کیا ہوا ہے. کسی کو کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے کون کون سے آپ نے ادارے پلیج کر دیے ہیں. اور دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو ٹریٹ کس طرح سے کر رہے ہیں. وہ عدلیہ کو پلر آف اسٹیٹ نہیں لے رہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی محکمہ ہے جس کو وہ ملنے آ رہے ہیں. تو یہ ٹوٹلی ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی. اور میرے خیال سے مگر آپ کے چیئرمین کنفیوزڈ ہیں یا وہ یا ان کا نقطہ نظر بس یہ ہے کہ نہیں یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں؟ اس میں جو دیکھیں اس میں کلیئرٹی کے ساتھ دیکھیں, عدلیہ ایک پلر آف اسٹیٹ ہے جس نے پارٹیز کے درمیان فیصلہ کرنا ہے. آپ اپنے چیئرمین سے اتفاق نہیں کر سکتے اس بات پہ نہیں کرتے. بالکل. یہ جو کامران مزدہ صاحب نے بھی فرمایا کہ 26ویں ترمیم کو مورد الزام ٹھہرانا بڑی آسان سی بات ہے کہ سارا کیا دھرا ہی 26ویں ترمیم کا ہے. آپ لوگ سب سے زیادہ اس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں اپیل لے کر.
اور آپ جو ہے وہ اس میں شریک سفر بھی تھے. اچھا دیکھیں، نہیں اس میں کبھی شریک سفر نہیں تھے، ہم اس کے ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کر رہے تھے، اور ہم نے کوشش یہ کی، جو مولانا صاحب سے ہماری انگیجمنٹ یہ رہی کہ ہمارے خواہش یہ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں اور اس کے خلاف ووٹ دیں. تو اینڈ میں چلیں بات نہیں اس طرح سے ہوئی، چلیں اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے معاملات کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ آ گئے، پھر بھی معاملہ گمبھیر ہی ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ ابھی پریزنٹ سیٹ اپ سے دیکھ سکتے ہیں. کبھی عدلیہ بے شک پہلے بہتر نہیں تھی، تناؤ پہلے بھی ہوتے تھے. اگر 26ویں آئینی ترمیم نے کیا کیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم نے جو جوڈیشری آپ کا پلر آف دا اسٹیٹ تھا، جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کے ہم پرنسپل کی بات کر رہے ہیں، سیپریشن آف پاور کی بات تھا 140 نمبر پر ہوتے ہوئے بھی، ہاں 100% پلر آف اسٹیٹ تھا. دیکھیں آپ کا ریفری وہی تھا، جو معاملات حل ہونے تھے اسی کے ذریعے، مگر اس ریفری کو آپ نے گرا دیا ہے، اس کو آپ نے اکھاڑے سے ہی باہر کر دیا ہے. اب جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نظام میں، سسٹم میں پرابلمز کس نے ریزالو کرنی ہے جب نظام پہ ایک عام بندے کا، ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ ایک ایسا سسٹم جس میں ثاقب نثار چیف جسٹس بن سکتے تھے وہ تو ٹھیک تھا، لیکن جس میں یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بن سکتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا منطق ہے؟ نہیں یہ دیکھیں نا، اگر آپ پرسن اسپیسیفک بات کریں تو اس میں میں تو مثال کے طور پر نام لے رہا ہوں نا. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک آرٹیکل 175A اسی پارلیمان نے طے کیا تھا نا، کوئی ہم نے خود سے تو نہیں ایک اصطلاح گھڑ لی تھی. اس میں طے ہو گیا کہ سپریم کورٹ کی حد تک سینئر موسٹ چیف جسٹس ہوئے گا. اور کیوں ہوگا؟ الجہاد ٹرسٹ کیس پہلے اس سے پہلے آیا، تو اس میں ایک پرنسپل فالو ہو رہا تھا اور ایک سرٹینٹی تھی. اب آپ نے کیا کر دیا ہے کہ آپ نے عدلیہ کو آن ٹوز کر دیا ہے کہ جو فالو کرے گا گورنمنٹ کی لائن کو، جو گورنمنٹ کے خلاف فیصلے دے گا وہ منظور نظر نہیں رہے گا. سسٹم تھا نا، پارلیمنٹ نے سمجھا کہ سسٹم تبدیل ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ یہ سمجھنا کہ اچھا نہیں، اس میں اختیار بالکل ہے 100% ہے، مگر پارلیمان کا ان لمیٹڈ اختیار نہیں ہے. اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں آپ بات کرتے ہیں نا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ہمیشہ آپ نے مینڈیٹ اس عوام سے لینا ہے. کیا ایک سب سے پہلی بات، کیا یہ متفقہ اسمبلی ہے، اس کا مینڈیٹ کیا ڈسپیوٹڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر کیا ان پولیٹیکل پارٹیز نے جو یہ امینڈمنٹ لے کے آئی ہیں، اس الیکشن کی ان کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کیا عوام سے اس بات میں رجوع کیا تھا کہ ہم یہ ترامیم لائیں گے؟ چلیے ایک بار، اب یہ تو عدالت میں ہے معاملہ، اس کو بہت ساری ڈیفرنٹ گراؤنڈز پہ چیلنج کیا گیا ہے. شیلا صاحب آپ پہلے تو اسی پر کامنٹ کر دینا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے IMF کے وفد کی چیف جسٹس سے، آپ کے خیال میں یہ ایک انہونی بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یا آپ سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ دیکھیے، دو بیرسٹرز کی موجودگی میں اور دونوں نے یہی کہا ہے کہ انہونی بات تھی اور اس کو سپورٹ نہیں کیا، تو مجھے نہیں معلوم کہ میری پارٹی کا کیا اس پہ سٹانس ہوگا، لیکن میں ان دونوں کی موجودگی میں اس بات پہ ان سے متفق ہوں. اور مجھے بھی ظاہر ہے کہ ایک تھوڑی بہت سیاسی جو زندگی ہے اس میں کبھی میں نے نہیں سنا. اب جو بات 26ویں آئینی ترمیم کی ہے تو میں تو بہت حیران ہوں، کیونکہ فلور آف دا ہاؤس انہوں نے عامر ڈوگر نے کہا کہ اگر یہی ترمیم ہے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو مسئلہ ہو. اور پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے حکومت کا کس طرح سے وہ کرتی ہے. اور 18ویں ترمیم کو جب راتوں رات 19ویں ترمیم بندوق کے زور پہ کرائی گئی تو اس کے بعد عدلیہ بڑی اچھی تھی، بڑے کارنامے اس کے بعد کی تو عدلیہ کے. آج کسی کو حکومت کے جج لگ رہے ہیں. اور میں صرف یہی کہوں گی کہ یہ COD میں جو تھا یہ بات ہوئی تھی کہ جو ہے آئینی کورٹس بنیں گے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اس کے نتیجے میں جو کمپلیکیشنز پیدا مگر ہو رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں تو کچھ کمزوریاں تو بہرحال ہیں جس کی وجہ سے یہ کمپلیکیشنز آ رہی ہیں؟ کوئی ہم ایک عام قانون بھی پاس کرتے ہیں تو اس میں آ جاتے ہیں لکوناز اس کی امپلیمنٹیشن کے وقت، تو اگر اس میں بھی آ رہے ہیں تو جنہوں نے بنایا ہے وہ صحیح کر لیں گے. اور اگر کچھ اس طرح کی بات ہوتی تو بہت بڑا کردار ہے اس میں JUI کا. بہت سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کامران مرتضی کی طرف سے آواز آتی کہ اس میں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو کامران مرتضی صاحب نے تو خیر بہت سارے سوالات کی طرف نشاندہی کی تھی اس ترمیم کے پاس ہونے کے فوری بعد. جب میں نے کامران مرتضی صاحب کے سامنے کچھ سوال رکھے تھے تو کامران صاحب نے کہا تھا کہ ہاں یہ ابھی ایک جواب طلب مسئلہ ہے. ان کو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جو ہوگا تو کر لیں گے، لیکن یہ پارلیمنٹ ہی کا اختیار ہے کہ وہی جو ہے امینڈمنٹ کر سکتی ہے اور دوبارہ بیٹھ سکتی ہے. یہ کورٹ کا اختیار نہیں ہے کہ 63A کو ری رائٹ کر لیں یا کچھ اور کر لیں. تو یہ سمجھنا ہوگا سب کو اپنے اپنے کام کو. بالکل صحیح ہے. کامران مرتضی صاحب دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور باری باری. ایک تو پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو ریپرزنٹیشن دائر ہوئی تھی
اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ججز کی طرف سے اس کا جواب آ گیا کہ نہیں جناب، حوالے دے دیے گئے کہ یہی سینیورٹی لسٹ بنتی ہے جو میں نے بتائی ہے. اب یہ معاملہ یا ختم ہو گیا یا کوئی راستہ موجود ہے انہی 5 ججز کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ بھی جائیں؟ 184 میں یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے، اور سیکشن نہیں آرٹیکل 194 جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوگا کہ اوتھ تو لیا نہیں ان ججوں نے. اگر اوتھ لیتے تو پھر جو سینیارٹی ڈٹرمن ہونی تھی وہ فرام دی ڈیٹ آف اوتھ ہونی تھی. تو جو انہوں نے اوتھ لیا تھا وہ تو اپنی ریسپیکٹیو ہائی کورٹس کا لیا تھا. تو یہاں پہ اس طرح سے کہاں سے سینیارٹی ڈٹرمن ہو گئی؟ تو اس کو دوبارہ جو ہے طے ہونا چاہیے اس معاملے کو، اور یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے. اور یہ اس طرح سے جو ہے نا قانون میں اگر کوئی جھول نکل آئے، دستور میں کوئی جھول نکل آئے، اس کا بینیفٹ لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس معاملے کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ ججوں نے خط لکھا تھا. دوسرا پس منظر یہ ہے کہ آرٹیکل 200 کو امینڈ کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ آرٹیکل 200 جو ہے نا امینڈ نہیں ہو سکی 26 امینڈمنٹ کے وقت. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری ہائی کورٹ سے لا کے اس میں لے آئے، ججوں کو لے آئے. ٹھیک ہے، اس میں لا سکتے ہیں آپ، ان کی کنسنٹ ریکوائرڈ تھی، مگر وہ آ کے میرے خیال کے مطابق باٹم میں جائیں گے، نہ کہ جو ہے نا وہ آ کے آپ سے سینئر ہو جائیں گے. کوئی اگر کسی ہائی کورٹ میں اگر 19ویں نمبر پہ، تو یہاں آگے 6 نمبر پہ نہیں پہنچ جائے گا، دوسرے نمبر پہ نہیں پہنچ جائے گا. تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو ہم پلے کر رہے ہیں دستور کے ساتھ، یہ غیر مناسب ہے. دستور کو اسی طرح سے لینا چاہیے جیسا یہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے یہاں انصاف نہیں ہوگا تو پھر آپ انصاف جو ہے نا وہ ڈسپینس کریں گے، وہ ڈلیور کیسے کریں گے آپ انصاف کو؟ آپ کے خیال میں سر پھر 6 لوگ، جو 4 لوگوں نے تو بائیکاٹ کیا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا، اور بیٹھنے والے بھی 2 ججز، 2 لوگوں کی رائے، ایک جمال خان منتوخیل صاحب کی اور ایک اختر صاحب کی رائے یہ تھی کہ جب تک یہ سینیورٹی والا معاملہ ڈیسائیڈ نہ ہو جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آپ ایلیویٹ نہ کریں، سپریم کورٹ مت لے کر آئیں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک ڈیسیژن نہ کریں. تو آپ کے خیال میں وہ ٹھیک سٹانس تھا پھر جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کر؟ وہ ایسا ہے کہ جنہوں نے بائیکاٹ کیا، میں بائیکاٹ کرنے والوں کو بھی جو ہے نا درست نہیں سمجھتا. بات یہ ہے کہ آپ یہاں وہاں بیٹھ کے اپنی بات جو ہے نا نہ صرف اسے اپنے آرگومنٹس دیں، آپ کو اپوز کرنا چاہیے. بڑا آسان کام ہے. دیکھیے میں وکیل ہوں، میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں نکل جاؤں، کمرے سے نکل جاؤں اور یہ کہہ دوں کہ جی میں تو بائیکاٹ کرتا ہوں، تاکہ میں نہ کسی کو اپوز کروں نہ کسی کو سپورٹ کروں. یہ اسکیپ ہے. اور اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ کو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا، دوسروں کو قائل کرنا چاہیے تھا. آپ نے بجائے ڈیبیٹ کرنے کی جو ہے نا آسان ترین راستہ منتخب کیا. تو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان دوستوں کے ساتھ یہاں میرا اختلاف ہے. صحیح ہے. کامران صاحب ایک اور میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، پھر باقی جو مہمان ہیں ان کی بھی رائے لیتا ہوں. یہ جو اب ایک اور اجلاس ہوا اپوزیشن کی جماعتوں کا، جس میں اسٹیئرنگ کمیٹی بنانے پر اتفاق، اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس کی ذمہ داری، یہ اس فورم کے ذہن میں ہے کیا سڑک پر کوئی اسٹیج شیئر کرنا یا مل کر احتجاج کرنے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں؟ یہ اس کا سکوپ یا اس کا مینڈیٹ یا اس کا پوٹینشیل کتنا ہو سکتا ہے؟ وہ اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مس کوٹ ہوئی ہیں وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے سے یا اس سارے معاملے میں. مجھے کسی نے بتایا، میں نے خود نہیں پڑھا، مگر مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے سے شاید دان میں میرا نام بھی آیا ہوا ہے. تو وہ ہم نے نہیں، اس میں رات کو یہ چیزیں فائنل نہیں ہوئی، کم از کم ہماری حد تک. میں اپنی جے یو آئی کی بات کر رہا ہوں. ہمارا اور پی ٹی آئی کے کچھ معاملات پہ کچھ ایشوز ہیں، تو وہ ہم نے رکھا تھا، میں نے اور اسد کیسر صاحب نے، کہ آج بات کریں. کچھ بات ہماری ہوئی بھی ہے، وہ بات پھر جو ہے نا اپنی اپنی قیادت تک پہنچے گی. مگر وہ ابھی تک ایسی اسٹیئرنگ کمیٹی جس میں جے یو آئی ہو یا ایسا اتحاد جس میں جے یو آئی ہو، ابھی تک نہ وہ موجود ہے اور نہ کامران صاحب کیا یہ خبریں درست ہیں کہ اس بڑے اتحاد میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے اور آپ کی شرط یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک بڑی سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کی تبدیلی کے بعد کچھ آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کس طرح کی جو خبریں چل رہی ہیں، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ نہیں، ہمارے بہت سے اعتراضات ہیں. میں نے آج میٹنگ ہوئی ہے اور تھوڑی دیر پہلے میں اس میٹنگ سے اٹھا ہوں. اس میں بہت سارے جو ہے نا ہمارے ایشوز ہیں جے یو آئی کے، یقیناً ہمارے حوالے سے جو ہے پی ٹی آئی کے بھی. اور اس میں یہ بھی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کامران صاحب، بہت سارے ایشوز. دیکھیے
بہت سارے ایشوز میں میں نہیں بتاؤں گا, پھر آپ کہیں گے اچھا میں کہوں گا یہ ایشو نہیں ہے تو آپ کہیں گے پھر کون سا ایشو ہے, آپ کا سوٹی شروع ہو جائے گی. نہیں بتاؤں ابھی تک ساتھی جو پارٹیز میں, یہ نہیں ہماری پارٹی. چلیے اگر میں آپ کو یہ سوائے مولانا صاحب کو کسی کو نہیں پتا, اور ٹھیک ہے چلیے صحیح ہے, وہ آپ نہیں بتائیں گے, بالکل صحیح ہے. لیکن اس میں بیرسٹر صاحب ایک تو یعنی آپ ایک طرف چاہ رہے ہیں کہ الائنس بن جائے اور اس سے بہت بڑا کام لینا چاہ رہے ہیں, جے یو آئی کے تحفظات ہیں وہ دور نہیں کر پا رہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک ہاڑ پچھاڑ شروع ہوئی ہے. شیر افضل مروت کو نکالنے کی ایک تو خبر درست ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر نکال دیا گیا ہے, اور دوسرا بیرسٹر سیف کے حوالے سے ان کو ہٹا دیا گیا, اور جنید اکبر صاحب پہلے آ گئے, اور علی امین گنڈا پور صاحب پہ بھی تلوار لٹک رہی ہے. اچھا, آپ نے کافی ساری چیزیں ایک گو میں کہہ دی. بنیادی طور پہ تبدیلیوں کا موسم ہے, تبدیلیاں چلتی رہتی ہیں, مگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھیں آپ اس پارٹی کے اندر رہ کے سرو کر رہے ہیں نا. سلیکٹر کون ہے؟ سلیکٹر عمران خان ہے. عمران خان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کس کو کس پوزیشن میں کھلانا ہے, کس کو بینچ پہ بٹھانا ہے. لیکن پارٹی کے اندر بہت تفریق ہے, بہت گروپنگ ہے, بہت لڑائی جھگڑا ہے, اس سے پارٹی کو نیگیٹو. تھوڑا سا دیکھیں گروپنگ کس وجہ سے بن جاتی ہے. دیکھیں ہمیں 550 دن سے زائد ہو گئے ہمارے لیڈر عمران خان کو, وہ جیل میں ہے, ٹھیک ہے, ایکسیس لمیٹڈ ہے. پھر ظاہری بات ہے جس سائڈ کو ایکسیس زیادہ مل جائے تو اس کو نیچرلی ایک وزن بڑھ جاتا ہے, جس کو نہیں ایکسیس مل رہی ہوتی وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہے. تو یہ کھینچا تانی چلتی رہتی ہے, مگر الٹیمیٹلی امپورٹنٹ کیا ہے کہ خان صاحب کی امبریلا کے نیچے سارے اکٹھے ہیں, تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا بیرسٹر سیف علی, وہ دیکھیں وہ پروونشل لیول پہ چینج نہیں کی گئی, ان کے پاس پروونشل عہدہ ہی نہیں ہے. عہدہ کی جگہ انہوں نے ملک عدیل کو ایک کو انفارمیشن سیکرٹری بنایا ہے, تو جنید اکبر نئے صدر ہیں, وہ اپنے لحاظ سے اپنی ٹیم لائیں گے جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوں گے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب کوئی انکمفرٹیبل پوزیشن میں کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیں وہ ایس سی ایم کام کر رہے ہیں, خان صاحب کا انہوں نے کانفیڈنس کمانڈ کیا. دیکھیں اب ایک بندے نے آنا ہے, اس نے ساری عمر سی ایم تو نہیں رہنا, ٹھیک ہے. جس وقت خان صاحب اگر کہیں گے گلوز ڈاؤن کرنے ہیں تو گلوز ڈاؤن کر دیں گے, اور اس چیز میں کوئی منٹ بھی نہیں لگے گا. یہ جو تنخواہوں میں اضافے کا معاملہ ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کنفیوزڈ ہے یا جان بوجھ کے اس طرح کر رہی ہے کہ آپ کے 60 لوگوں نے لکھ کر دے دیا کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں, جب بڑھ گئی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو تنخواہیں, کل سلمان راجہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ تنخواہیں وصول کرنی ہے یا کرنے کے بعد ان کو فلاحی کاموں میں خرچ کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اچھا, بنیادی طور پہ دیکھیں تنخواہوں والا کیا ہے, یہ منی بل ہے, ٹھیک ہے نا. منی بل پہ پارٹی کی انسٹرکشنز جو ہے نا فالو کرنی چاہیے. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, منی بل ہو, یا پی ایم کا الیکشن ہو, یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو پارٹی لائن ٹیک کرنی ہے. تو پارٹی لائن اس میں کیا ہے؟ پارٹی لائن وہی ہے جو عمر ایوب نے کہی, ٹھیک ہے نا, جو باقیوں نے بیرسٹر گوہر نے کہی کہ جی ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. تو ساروں کو اسی چیز کو فالو کرنا ہے. جب لکھ کے دیا تھا اسپیکر صاحب کو کہ جنہوں نے لکھ کے دیا انہیں نہیں لکھ کے دینا چاہیے تھا, انہیں اس چیز کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ منی بل ہے. اور اب جب اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں لینا چاہتا وہ لکھ کر دے دے, تو دیکھیں منی بل پہ تو پارٹی کی جو انسٹرکشن ہوگی وہی فالو. اور وہ کیا انسٹرکشنز ہیں؟ ابھی دیکھیں یہ عمر ایوب صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ کیٹیگوریکلی کہہ سکے. دیکھیں اکنامک سچویشن ملک کی کیا ہے کہ دیکھیں یہ میں نہیں, ایک ہی چیز ہے کہ کوئی انکریز اتنا کوئی اب نارمل نہیں ہے کہ جس کو بندہ کہے, مگر اوور آل ہر چیز کا ایک نیکسس ہوتا ہے کہ دیکھیں عوام ایک جگہ پہ پس رہی ہے, عوام کی صورتحال بہت ہی نیچے چلی گئی ہے. اس وقت ایک دیکھیں ایک عام بندہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, آئی ایم ایف کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ پچھلے 1 سال میں 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اس وقت پاکستان میں 9.5 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. اوور آل کوئی بھی ایکسپینس نہ, تنخواہیں, گاڑیاں خریدنا, ایف بی آر نے جو 1010 گاڑیاں خرید لیں وہ کس کھاتے میں خرید لیں, مطلب انڈائریکٹ ساری ٹیکسیشن ہے پاکستان میں. ود ہولڈنگ کٹ کے آتا ہے. آپ کون سے فیلڈ آفیسرز کو جو وہ گاڑیاں دے رہے ہیں جو کریں گے. اسی طرح جو ہے نا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے ایکسپینس اوور آل پارٹی, بالکل پارٹی کا یہی موقف ہے. نہیں بڑھنی چاہیے تھی پی ڈی ایس. نہیں میں تو سمجھتی ہوں بڑھنی چاہیے, اور جو سمجھتے نہیں تو وہ واپس کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آدھے لوگوں کی تنخواہ نہیں, جب 2 لاکھ ہو, آدھے لوگوں کی تنخواہ 5 لاکھ. نہیں تو نہیں, اگر انہیں ضرورت اور وہ سمجھتے ہیں نہیں بڑھنا چاہتے تو واپس کر دیں, ان کو اعلان کیا گیا ہے. وہ تو ان کی پارٹی لائن جو یہ ہوئے گی تو وہی ظاہری بات ہے فالو کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھنی چاہیے تھی, بالکل, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مہنگائی ہے, لوگ پسے ہوئے ہیں, ہم بھی ادھر ہی رہ رہے ہیں اور ہمیں لاجز کا بھی رینٹ دینا ہے, اس کے یوٹیلیٹی بلز دینے ہیں, کراچی والے گھر کے بل دینے ہیں, وہاں کا بھی رینٹ دینا ہے, گھر بھی چلانا ہے. تو یا تو یہ کہ میرا کوئی بزنس ہو
میں کچھ اور بھی کر رہی ہوتی ہوں تو وہ ہو, میں تو کچھ نہیں ہے, سورس آف انکم یہی ہے ایک, تو میرے حساب میں تو بڑھنی چاہیے تھی. جو جس کے لیے ایکسیس نہیں ہے اماؤنٹ وہ واپس کر دیں. چلیں آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. یہ بتائیے یہ جو الائنس بن رہا ہے اپوزیشن کا, اور اس میں اگر مولانا فضل الرحمان بھی سڑک پر آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر, تو یہ واقعی ایک بڑا ڈینجرس قسم کا الائنس نہیں ہو جائے گا حکومت کے لیے؟ اب کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے میں غلط سمجھتی ہوں, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ جے یو آئی آئے گی اس الائنس میں. کیوں, کس بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آئے گی؟ بس میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کا ان کے ساتھ الائنس ہو سکے گا. بڑا ایک مزاج کا اور طریقہ کار کا بڑا فرق ہے. اب تو مزاج میں کافی ہم آہنگی ہو چکی ہے کچھ عرصہ میں. نہیں, جے یو آئی نے جتنی دفعہ بھی دھرنا دیا یا کچھ کیا ان کا بہت مختلف طریقہ کار تھا, لیکن اس وقت صرف ان کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اس کو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے, اور پتہ نہیں کیا کیا. ماضی تو ماضی میں رہ گیا نا, نہیں, ماضی ہمارے ساتھ چلتا ہے. تو آپ کا تو پی ایم ایل این کے ساتھ ماضی نہیں چل رہا. میں نے کب کہا کہ ہم شیر و شکر ہیں, ہمارا دل مل گیا ہے, ہم نے تو اپنی پارلیمنٹ بچائی ہے اور وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جے یو آئی کا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ دل نہ ملے, لیکن ضرورت کے تحت. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب کو بڑا, اگر کوئی روڈ پروٹیسٹ ہوا تو بہت زیادہ مسائل آئیں گے. مسائل آئیں گے کس قسم کے؟ مولانا صاحب کی پارٹی کو آئیں گے, کیونکہ وہ ایک ڈسپلن میں رہتے ہیں اور وہ ایک طریقہ کار میں چلتے ہیں. تو نہیں, مولانا کو حکومت کی طرف سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ نہیں, پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے. مولانا کو, ان کے کارکنوں کو ان کے کارکنوں کی طرف سے. اچھا, یہ بڑی پریڈکشنز کر رہی ہیں کامران صاحب. شیلا صاحبہ وہ کہتی ہیں ایک تو یہ الائنس بن ہی نہیں سکتا جے یو آئی کا اور پی ٹی آئی کا, اور اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوا بھی تو یہ جے یو آئی کے لیے بڑے کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو جائے گا. امکانات کتنے ہیں اس بات کے کہ آپ ایک اکٹھی جدوجہد کرنے لگے سر ایک پلیٹ فارم پہ؟ میں نے کسی وقت شاید پتہ نہیں کس چینل پہ کہا بھی تھا کہ میں جب اس بات کا تصور کرتا ہوں تو کنفیوز نہیں کر پاتا کہ دونوں ورکر اکٹھے کیسے بیٹھیں گے, مگر یہ معجزہ جو ہے مولانا کر سکتا ہے. اچھا, تو یہ مطلب مشکلات ہیں گراؤنڈ پہ. لیکن آپ دیکھیں سر کامران صاحب, پچھلے کچھ عرصے میں جب سے آپ اور پی ٹی آئی کی ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں, میرا خیال ہے ورکرز کی طرف سے بھی بڑا اس کو ویلکم کیا گیا ہے, کریٹیسزم بھی بند ہوا ہے جو ماضی کی ایک تلخ حقیقت رہی ہے. تو یہ چینج تو ہمیں گراؤنڈ پر نظر آتا بھی ہے. ہماری طرف سے بند ہے, ان کی طرف سے کبھی کبھی آ جاتی ہے, کوئی پتھر آ جاتا ہے, کوئی اور چیز آ جاتی ہے. تو ہماری طرف جو ہے نا ابھی تک جو ہے وہ گل کے جواب میں پھول کے جواب میں پھول نہیں آتا. کبھی پھول آتا ہے, کبھی کوئی اور چیز آ جاتی ہے. صحیح ہے. کامران صاحب چلیے, اس بات کے امکانات تو کم ہے, یا ابھی تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک جوائنٹ ایفرٹ روڈ کے اوپر ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ مطالبہ جے یو آئی کا بھی وہی ہے جو پی ٹی آئی کا ہے. جے یو آئی کہتی ہے کہ جی الیکشن ہونے چاہیے, فریش الیکشن کرائیں, یہ مینڈیٹ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا اگر آپ کسی کے ساتھ الائنس میں جا کر احتجاج نہیں کرتے تو کوئی اپنا روڈ میپ رکھتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے؟ اس میں ایسا ہے کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے, اس میں ہمیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, مگر انکلوڈنگ خیبر پختونخوا دھاندلی ہوئی ہے تو سارے پورے پاکستان میں ہوئی ہے. انتظام ہے تو وہ پورے پاکستان کا انتظام ہے الیکشن کے حوالے سے. تو وہ سارے کا سارا جو ہے نا, یہ سارے ایشوز ہیں جو ہمارے درمیان جو وجہ نظر ہے وہ ہم ڈبیٹ آپس میں کر رہے ہیں اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ کنٹرڈکشنز کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. پھر کنٹرڈکشن جو ہے نا, آج فرض کریے کہ آج جو ہے نا ہمارا کوئی تازہ اگر افیئر شروع ہو جائے تو اس میں وہ کنٹرڈکشن کم نظر آئے گی, مگر وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا جو حقیقتیں ہیں وہ پھر سرفیس ہوں گی, پھر اس سے تکلیف ہوگی. تو ہم وہ پہلے جو ہے نا اس کو ان کنٹرڈکشن کو اٹینڈ کرنے کی, ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے جو ہے نا ہم کو ٹائم لگ رہا ہے کہ ہم کسی بات پہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی اگر متفق ہوں تو اس سے پہلے جو ہے نا ہم ان چیزوں کو ریزالو کر لیں جو ہماری طرف سے یا ان کی طرف سے, کیونکہ یہ نہیں کہ صرف ہماری طرف سے, ان کی طرف سے بھی ہمارے اگینسٹ ہو سکتی ہے باتیں. صاحب جب بھی ہم یہ جب آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, اور یہ اس بات ہم حکومت یا ان کے تاجروں کے سامنے رکھتے ہیں, تو وہ ایک ہی بات ہمیشہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر مولانا دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں تو وہ تو پی ٹی آئی پہ لگا رہے ہیں نا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ تو پی ٹی آئی نے کی ہے. پھر یہ کیسے؟ اس میں بلوچستان میں بھی ہمارا کلیم ہے اور اس میں سندھ میں بھی ہمارا کلیم ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں ہم اس طرح سے ابھی تک نہیں ہے,
مگر سندھ میں بھی ہم کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ہم لیکن سب سے بڑی پریزنس تو آپ کی کے پی میں ہی تھی نا سر؟ نہیں صوبہ بلوچستان میں ہم ہمیشہ جو ہے نا وہ سینئر پارٹنر رہے ہیں. وہ جو مین پارٹنر ہوتا ہے وہ تو کسی اور کی مرضی سے ہوتا ہے بلوچستان میں, اور سینئر پارٹنر ہمیشہ جو ہے وہ. لیکن چلیے جو کے پی کی حد تک اگر ہم بات کریں تو کے پی میں آپ کے مینڈیٹ کو چوری کرنے میں پی ٹی آئی کا ہاتھ نہیں ہے, آپ بلیم پی ٹی آئی کو کرتے ہیں؟ ابھی اس کو چوری نہ کہیں نا فی الوقت, مطلب بات کو جو بھی آپ نام دیں گے, مگر وہ دھاندلی جو ہے وہ اصل میں جو چوری ہوتی ہے وہ جو وہ انتظام کرنے والے ہیں ان کے پارٹ پہ ہوتی ہے. تو اس کو ابھی تک کوئی نام نہ دیں. اس وقت ہماری اس بات پہ ڈیبیٹ جاری ہے پی ٹی آئی کی اور جے یو آئی کی. یہ جو ایک کنٹراڈکشن ہے, ہمارا ایک الزام ہے, اچھا ہے, برا ہے, غلط ہے, درست ہے, اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں. رائٹ, بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, عمیر نیاز صاحب اور شہلا صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. موجودہ صورتحال کے تناظر میں ذرا ان کا تجزیہ جانتے ہیں کہ وہ انہیں کیا ہوپس نظر آ رہی ہیں, پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے, کہاں کہاں پر راستہ بند ہے, کہاں راستہ کھلا ہے. یہ ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن نثار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں خوش آمدید. حسن نثار صاحب, تحریک انصاف شکست کھا رہی ہے, جیت رہی ہے, یا موجودہ حالات میں قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا اور منظر دھندلا ہے ابھی؟ دیکھیں بھائی, یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے, جنگوں کے اصول ہیں. بعض اوقات پسپائی جو ہے وہ چارج کی, ریٹریٹ یعنی چارج کی نشانی ہوتا ہے. سو اینڈ آف دا بیٹل ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ لڑائی کون جیتا ہے, کون ہارا ہے. ڈیورنگ دا بیٹل اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. اس لیے میں تو اس طرح کی کو پیشوا نجومی تو ہوں نہیں, لیکن ایک خاص طرح کی جنگ جو ہے پاور پلے ہے, اس میں چل رہا ہے. جب تک اس کا نتیجہ نہیں آتا تب تک کچھ کہنا بہت مشکل ہے. ایک انڈیویجول ہے نا جی, بیسیکلی تو فرد واحد ہے نا جو لڑ رہا ہے پورے سسٹم کے ساتھ, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ. کیا فرد واحد کو اس کی پارٹی سپورٹ کر رہی ہے لڑنے میں سر, یا پارٹی کے اندر کیونکہ بظاہر مسائل اتنے زیادہ ہیں؟ نہیں پارٹی نہیں, میں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ وہ فرد واحد ہی پارٹی ہے, اور یہ پی ٹی آئی از ناٹ دا اونلی پولیٹیکل پارٹی ان دس کنٹری. یہ افراد کے گرد گھومتی ہیں. ہماری جیسی جو بدنصیب اور نیم خواندہ ان گھڑ قومیں ہوتی ہیں. واٹ از نون لیگ؟ نام ہی نون لیگ ہے, اندازہ لگاؤ. نواز لیگ ایک بندہ. واٹ از پیپلز پارٹی؟ بھٹوز. یعنی بلاول بھٹو تو کسی طرح بھی بھٹو نہیں ہے, وہ تو سرداری ہے, پدری معاشرہ ہے, پوری دنیا میں ہے, لیکن اس کے ساتھ بھٹو لگانا پڑا. وہ بھی بھٹوز کے گرد گھومتی ہے. یہ نواز شریف, یہ تو خیر اب رہ نہیں گئی پارٹی واٹی کوئی, اینی وے. اور اسی طرح پی ٹی آئی نام ہے عمران خان کا. باقی کون ہے آپ یقین کرو, میرا میڈیا سے تعلق ہے, مجھے تو ان کے چہرے اور نام نہیں پتا. کئیوں کے نام میں کہتا ہوں یہ بول رہا ہے یہ پی ٹی آئی کا ہوگا. ہارڈلی فیو پیپل آئی نو, یعنی جن کو میں پہچانتا ہوں. نو سے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ذاتی طور پہ جانتا ہوں. تو جب تک ہے وہ پارٹی ہے. باقی ہمارا کلچر ہے پورے پاکستان میں, دیکھ لو آپ میرے بھائی, ہم ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں, تو یہاں کسی کی ضرورت نہیں. سو دیٹ از واٹ اٹ از, اور کچھ نہیں. صحیح ہے حسن نثار صاحب, مگر ہم نے دیکھا ابھی جنوری میں مذاکرات شروع ہوئے, مذاکرات ناکام ہو گئے, خطوط لکھے گئے ہیں, خطوط کا جواب آنا تھا نہ آیا. پھر جو پنجاب میں اسٹریٹ شو کر نہیں سکتی تحریک انصاف, کر نہیں پا رہی انفیکٹ, تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا بچے ہیں؟ آپشنز یہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. دیکھیں ایک چیز اگر آپ کی 70ویں 80ویں 100ویں چوٹ پہ ٹوٹتی ہے تو وہ جاہل ہی ہوگا وہ جو کہے گا کہ اس چوٹ پہ ٹوٹی ہے. اس کے پیچھے پوری وہ جو تاریخ ہے, اگر آپ نے 99 بار ہتھوڑا مار کے
کوشش کی ہے. آپ ایک ٹرنک, ایک تنا دھنک اپنا درخت کا کیسے کاٹتے ہو؟ ایک دفعہ میں نہیں. اٹس این آن گوئنگ پروسیس. آدمی حادثے کا شکار نہ ہو, بچپن یا مرا جائے تو اٹ ٹیکس ٹائم. سانس لیتے رہتے ہو, اور پھر ایک دن موت آ جاتی ہے ہر بندے کو, ختم ہوگی بات. اٹ از اے بیٹل, میں نے کہا نا جی. اور یہ اس میں دو طرح کی جنگ ہے. ایک یہ چھاپا مار قسم کی ہے, ایک یہ ریگولر قسم کی جنگ ہے. سو یہ آن گوئنگ ہے, ایک پروسیس چل رہا ہے, دیکھتے ہیں. موجودہ حکومت کی پرفارمنس ہمارے نصیبوں میں یہی کچھ ہے ویسے. جی صحیح ہے. حسن صاحب ویسے اگر ہم یعنی ایک سوسائٹی کے اندر مجموعی طور پر ایک بے چینی بھی موجود ہے, اور وہ عدلیہ میں بھی نظر آتی ہے. مثلا کل جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ریمارکس دیے تھے, انہوں نے کہا کہ ریاست کے ستون تو رہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ عدلیہ, پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کولیپس کر گئے ہیں. اس کا بڑا برا بھی مانا اسپیکر قومی اسمبلی نے ایاز صادق صاحب نے کہا, انہیں پیغام دیجئے کہ پارلیمنٹ کولیپس نہیں کر گئی ہے. آپ کے خیال میں پارلیمان کے جو کسٹوڈین ہیں ایاز صادق صاحب, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین ججوں میں سے ایک محسن اختر کیانی صاحب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کیانی صاحب 100% درست کہہ رہے ہیں. شیم ڈیموکریسی اس ملک میں کبھی ڈیموکریسی میں نہیں دیکھی. ایک بار آئی وہ بھٹو والے الیکشنز میں, اس کے نتیجے میں ملک ایک الیکشن بتائیں جو متنازع نہ ہو. یار یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو ویسے ہی 47 فیم وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ کا, جج صاحب کی, آپ نے کیا نام بتایا ان کا؟ محسن اختر کیانی صاحب. محسن اختر کیانی صاحب. تو کیانی صاحب کی تو ایک لفظ فالتو اور غلط نہیں ہے. پاکستان میں بھی آپ نے کہا بے چینی, میرے ساتھ آ جائیں آپ کسی وقت. میں تو ملتا نہیں ہوں لوگوں سے, میں باہر نہیں جاتا, سوشلائز بالکل نہیں کرتا, واک کے لیے جاتا ہوں. آپ آ جائیں, سنیں عورتیں کیا کہتی ہیں, بندوں کو تو چھوڑیں. بعض اوقات میں امبیرس, میں بلش کر جاتا ہوں. وہ ایسی زبان استعمال کرتی ہیں خواتین, ایک بہت اعلیٰ بستی کی رہنے والی خواتین, پڑھی لکھی خواتین. بے چینی کے علاوہ ہے کیا یہاں؟ وہ بات سنیں, شرم کی آخری انتہا ہے کہ IMF کو آ کے بتانا پڑ رہا ہے, چیک کرنا پڑ رہا ہے کرپشن کا حال کیا ہے, گورننس کا لیول کیا ہے, فلانا ٹمکانا, تو پلی کیا ہے. اور میں یہ بھی کسی جج صاحب کا فرمان تھا کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. آہستہ آہستہ 77 سال آہستہ آہستہ, بد سے بدتر کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا. میرا ایک جملہ بڑا وائرل رہا ہے, میری جو کالموں کی کتابیں ان میں سے کسی کالم میں تو بڑا وائرل ہوا تھا. وہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا صرف ایک علاج ہے, اس کے غیر انسانی نظام کو تیزاب کے ساتھ غسل دو. جی ہاں. یہ ماڑی موٹی جو ہے نا کاسمیٹک سرجری, یہ اس سے کچھ نہیں بننا. یہ ملک ان حدود سے نکل چکا جہاں کوئی چھوٹی موٹی ریفارمز یا نہ یو ول ہیو ٹو چینج. دیکھو دس کنٹری از مینٹ فار اونلی اے فیو فیملیز. یہ جمہوریت ہے یار, شرم ہی نہیں آتی. ہمارا تو دانشور بھی بڑا ٹھیک ہے, ڈیموکریسی. او بھائی مجھے کہتے ہیں آپ خلاف ہیں, میں نے کہا میں ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہوں بھائی, میں اس گند کے خلاف ہوں جس کو آپ نے نام دیا ہوا ڈیموکریسی کا. بوڑھے ہو گئے ہم, قبر کے نعرے چلے گئے. بچے تھے, روٹی کپڑا مکان. کدھر ہے روٹی کپڑا مکان؟ روٹی مہنگی ترین ہو گئی, مکان متوسط طبقے کے لیے خواب بن گیا. کپڑے جو ہیں غربا کے, عام باہر نکلو, یہ میڈز وغیرہ کے. تو کیا ہے؟ تو جج صاحب نے 100% ٹھیک کہا ہے. آئی ایگری ود ہم. صحیح ہے. اور پارلیمنٹ یار 47 جس کی چھیڑ بن گئی ہو, جی فارم 47, آپ جس کا دیکھو جیسے ہماری پارلیمنٹ ہے, جیسے ہمارا آئین ہے, یہ لفظ رکھے ہوئے ہم نے. ان لفظوں سے ہم قوم کو بہلاتے رہتے ہیں, ان لفظوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. آئین میں کوئی ایک شک جہاں انسان کے, عوام کے, پاکستانیوں کے حقوق کا تعلق ہے, ایک شک بتاؤ مجھے. کتنا بچہ اسکول سے باہر ہے, کتنے لوگ علاج کے لیے ترس سے مر جاتے ہیں. کیا ملک ہے؟ پورے ملک میں 3 چیزیں تحفظ کی علامت ہوتی ہیں. کیا؟ عدلیہ اور تھانہ, پولیس یعنی, اور
یہ اپنا ہاسپٹل. اس ملک میں محاورہ کیا ہے, میں نے بنایا ہے کہ اللہ دشمن نو بھی عدالت نہ دکھاوے. جی ہاں. اللہ دشمن نو بھی ہسپتال نہ دکھاوے, تھانہ نہ دکھاوے. اب بات سن, 4 دن کی پہلے کی بات ہے, کیا گورننس. ایک بوڑھی گداگر خاتون بیکارن بیچاری, اس کو ایک یونیفارم میں ایک بندہ پلسیا اس کے ساتھ جو کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ساری دنیا نے دیکھا ہے, اور جو اس کی ویڈیو بناتا ہے اس کو وہ گولی مار دیتا ہے. وہ چھوڑو, ہم نے لفظ رکھے ہوئے آئین ہے, اچھا بھی ہے, میں کیا کروں, جمہوریت ہے, کدھر ہے بھائی. صحیح. بہت شکریہ حسن صاحب, بہت شکریہ. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر صحافی. یہ آج کا پروگرام تھا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.